اچھا چرواہا، اچھا چرواہا، ہیلیلویا۔ بائبل مقدس میں سے ہم یوحنا کی کتاب میں سے دیکھیں گے، یوحنا کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 14 آیت۔ جن کے پاس خدا ان کا زندگی بخش کلام ہے، جو خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں، آئے میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں۔ اس کی 14ویں آیت میں سے لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح نے بہت سے القاب جو ہے اپنی زبان مبارکہ سے اپنے لیے بولے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا زندگی کی روٹی میں ہوں، اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا آسمان سے اتری روٹی، خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت، خدا یسوع مسیح نے فرمایا دروازہ، خدا یسوع مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی، اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا اول اور آخر۔ سو خدا یسوع مسیح نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اچھا چرواہا میں ہوں۔ لفظ چرواہا جو ہے بائبل مقدس میں ہمیں پیدائش کی کتاب میں سے 4 باب میں سب سے پہلے ملتا ہے، جو قائن کے بھائی ہابل کے ساتھ لگا۔ لکھا کہ ہابل ایک چرواہا تھا، اور ہابل چرواہے کا کام کرتے تھے، بھیڑ بکریوں کو چرانا، چوپایوں کو چرانا چرواہا ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے چلتے چلتے باپ ابراہیم تک آیا، کیونکہ باپ ابراہیم کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا اور چاندی باکس تھے، اور اسی طرح اسحاق بھی جو ہے وہ بھی بھیڑ بکریوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ اور آگے ہم جب بزرگ یعقوب کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب وہ اپنے ماموں کے پاس چلے گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بھی چرواہے کا کام کیا، اور چرواہے کا کام جو ہے صرف بزرگ یعقوب تک نہیں بلکہ ان کے 12 بیٹوں تک آگے چلا ہے۔ آپ بائبل کو پڑھنے والے ہیں، بائبل مقدس میں ہی لکھا ہے یعقوب نے یوسف کو بھیجا کہ جا تیرے بھائی بھیڑ بکریوں کو چراتے ہوئے کہاں تک گئے ہیں، جا ان کا پیچھا کر۔ اور راستے میں ان کو ایک شخص ملتا ہے کہ تو ادھر ادھر کیا ڈھونڈتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جو بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے۔ تو انہوں نے کہا 2-3 کی طرف وہ گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ اور جہاں پر جیسے کہ ساری کہانی کو آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنے بھائی کو مصر کے لیے بھیجتے تھے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا چرواہے کا۔ چرواہوں کی زندگی یہ بڑی کٹھن زندگی، اور مصری لوگ جو تھے یہ چرواہوں سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ یہ سب مصر کی غلامی میں یوسف کے بعد چلے گئے، اور وہاں پر چرواہے ہونے کی وجہ سے مصری ان سے بڑی نفرت کرتے تھے، ان کو گھن آتی تھی ان سے، اور یہ جشن کے علاقے میں رہتے تھے۔ اور پھر چرواہوں کا کام یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ جب مصر سے بھاگ کر مدیان میں گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اپنے خسر یاترو کی جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، وہ مدیان میں وہ بھی چرواہے کی خدمت کرتے، اور چرواہے کی خدمت چلتے چلتے مقدس داؤد کے ذمہ لگی ہے، اور مقدس داؤد جو ہے وہ بھی جو ہے بھیڑ بکریاں چراتے تھے، کیونکہ سیموئیل جب مسا کرنے کے لیے آئے ہیں تو سارے بھائیوں کو جب لایا گیا ہے تو سیموئیل نے پوچھا کہ اور کوئی تیرا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک رہتا ہے جو بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گیا، اور داؤد جو ہے بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے چرواہے کی خدمت سے
इतना मुतासर हो चुके हैं, इतना उन्होंने इस खिदमत को पसंद किया है कि लिखा है, उन्होंने कहा है अपने खुदा को, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कभी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों पे। इस कदर चरवाहे की खिदमत से वो मुतासर हुए। और दाऊद एक अच्छे चरवाहे थे। वो इसीलिए साउल से कहते हैं कि मेरे मालिक, मैं तुझे बताऊं, मैं तो मेरी भेड़ का को बच्चा जो है शेर के मुंह में चला जाए, किसी भेड़िए के मुंह में, उसके मुंह से खींच ले। और खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं तो खुदा यीशु मसीह ने अपनी जात को, अपनी शख्सियत को, अपने आप को यूं फरमाया है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। और भेड़ों को मैं बखूबी जानता हूं। लेकिन याद रखें, जितने भी चरवाहे आए हैं, जितने भी चरवाहों का तस्करा हुआ है, किसी ने अपने नाम के साथ ये नहीं लगाया कि अच्छा चरवाहा मैं। चरवाहे तो बहुत आए हैं, उन्होंने बड़े कठिन हालात से भेड़ों को चराया है, लेकिन दर हकीकत वो चरवाहे दुनिया की भेड़ों को चराने के लिए आए हैं। लेकिन ये चरवाहा जो कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं, ये आसमान की भेड़ों को चराने के लिए है, वो आपके लिए है। इसीलिए फरमाया कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और चरवाहा जो होता है ये एक बड़े कठिन हालात से गुजरता हुआ अपनी जिंदगी को गुजारता है। ये कोई इसकी जिंदगी जो है ये बड़ी, जो कहते हैं सौखी जिंदगी नहीं होती। कभी पहाड़ों में, कभी ये मैदानों में, कभी ये गर्मी में है, कभी ये सर्दी में है, कभी ये बारिश में है। इसीलिए यकूब कहते हैं अपने अपने मामू से, ये जब मुखातब होते हैं तो कहते हैं मेरी जिंदगी क्या थी, दिन को मैं धूप में था, रात को मैं सर्दी में था, और मेरी आंखें नींद से दूर थी। इस कदर ये कठिन जिंदगी। और चरवाहों को रात को भी जागना पड़ता है, दिन को भी ध्यान रखना पड़ता है। ये अपनी भेड़ों के आगे पीछे चलते हैं, भेड़ें इनकी आवाज को सुनती हैं, और भेड़ें अपनी लाइफ में मुतमिन होती, क्योंकि भेड़ जो है चरवाहे के बगैर जो है उसकी कोई जिंदगी नहीं, क्योंकि भेड़ों को हर वक्त खतरा लाहक रहता है। अगर चरवाहा नहीं तो भेड़ मरे ही मरे। अगर भेड़ जो है उसके आगे चरवाहा नहीं, उसके पीछे चरवाहा नहीं, उसको पूछने वाला कोई नहीं, तो वो अपने रास्ते से, अपनी राह से, अपनी मंजिल से भी वो भटकी हुई है। उसको पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहां है। और उसको आज सबसे इसलिए फरमाते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। और जब हम खुदा यीशु मसीह के बारे में इस प्रोफेसी को देखते हैं तो ये साया खुदा यीशु मसीह के बारे में 40 बाब 11वीं आयत में फरमाते हैं वो चौपान की मानिंद अपना गल्ला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजू में जमा करेगा और उनको अपने साथ लेकर चलेगा, यानी अपनी बगल में लेकर चलेगा। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मैंने तो कितनी बार चाहा कि तुमको ऐसे छुपा दूं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा देती है। ये अच्छा चरवाहा, इसकी प्रोफेसी जो है ये साया भी करते हैं। और अच्छा जो है इसके लिए ये सिर्फ ये नहीं कि वो अच्छा है, अच्छे में बड़े मतलब है। अच्छा के लिए जो है यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ग्रीक में वो है कैलोस। अच्छा लफ्ज जो है इसके लिए यूनानी में लफ्ज हुआ है कैलोस। कैलोस का मतलब ये है नंबर 1 कामिल और नेक, यानी चरवाहे पे अगर अच्छा चरवाहा है तो वो कामिल और नेक है। दूसरी बात, अगर वो
کیلوس ہے، اگر وہ اچھا چرواہا ہے تو اس کے بارے میں ہے خوبصورت کردار والا اور نیک. اسی لیے پالوس رسول یہ فرماتے ہیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تک تیرے بیڑوں کو وہ فرماتے ہیں. ہم سب یسوع کی بیڑے ہیں اور کلام ہمیں یہ فرماتے ہیں. روح القدس نے اپنے بندہ پالوس کے وسیلہ سے یہ تحریر کروایا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. اگر اس کو تکتے رہیں گے تو یقین مانے وہ آپ کو بھی کامل بنا دے گا. ہم اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے ہم کامل نہیں بن سکتے. اس لیے قرآن مقدس میں لکھا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس کی راست بازی سے ہو کر راست باز ہو جائیں. سو پہلا جو پوائنٹ یہاں پر ہے کیلوس یعنی اچھا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے کامل اور نیک. اور دوسری بات خوبصورت کردار والا. چرواہا جو ہوتا ہے اگر اس کا کردار اچھا نہ ہونا تو یاد رکھیں یہ اچھا چرواہا نہیں بن سکتا. اس لیے بائبل مقدس میں کہ ایسا ہی مجاز رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا. آپ کا کردار، آپ کا رویہ، آپ اگر چرواہے کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنے اندر یاد رکھیں آپ میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے، آپ میں کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ چرواہے کی جیسی کیلوس آپ کی زندگی میں کام کریں. آپ کا مجاز اچھا ہو چاہیے. ہم یہ نہیں ہے کہ موقع پر ہمارا مجاز کچھ ہو اور پل بھر میں ہمارا مجاز بدل جائے. ہم کامل یسوع کی مانند بنے اور ہمارا مجاز بھی یسوع کی مانند ہو. لوگ جانے آپ کی بات، آپ کی گفتگو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی باتوں سے ایسی خوشبو آئے کہ لوگ جانے واقعی یار خدا دے نال چل رہا ہے. یہ خدا کے لوگ ہیں. کئی تے یقین منو سمجھ نہیں ہونا چاہیے. انہیں کے ڈاٹیاں پیٹاں ہوندیاں نے، انہیں کے ڈاٹیاں پیٹاں. ہاں جی، انہوں نے جنہ مرضی سمجھا لو. ہاں جی، کدی کدی تے وہ بڑے اچھے انداز نہ بول دیا نے پیٹاں. کدی کدی تے بڑا اچھا انہوں کا انداز ہوتا ہے، رویہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک دم انہوں کا رویہ اتنا خراب ہو جاتا ہے. ہاں جی، ہوندیاں کی نے یسوع دیاں بھیڑاں. لیکن بھیڑ بننے کے لیے یہاں پر لکھا اس کا کردار خوبصورت ہے. اور دوسری بات بے عیب محبت کرنے والا. کیڑا یعنی خالص محبت. اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو محبت کا لفظ آیا ہے گریک، اس کا مطلب ہے اگاپے محبت. یعنی کوئی عیب نہ ہو، بغیر کسی لالچ کو محبت. اس لیے کلام مقدس میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ خود ہلاک ہونے کے لیے آیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی لیے فرماتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں. اور بیڑوں کی دیکھ بھال کرنا جو تھا یہ انتھک اور مشقت کا کام تھا. اور زمانہ قدیم اور موجودہ دور میں بھی بھیڑوں کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے ان کے چگرد ایک بھاڑ کو لگایا جاتا ہے. غور کریں، چرواہا جو ہوتا ہے، اچھا چرواہا جو ہوتا ہے وہ بھیڑوں کے چگرد بھاڑ کو لگاتا ہے. خداوند سے ڈرنے والوں کے چگرد اس کے فرشتے کیا ہوتے ہیں جی؟ وہ بھاڑ جڑی ہوتی ہے نا، یہ پہلے وقت تے اس طرح سی کہ پتھروں کی بھاڑ لگائی جاتی سی، لکڑیاں کی بھاڑ لگائی جاتی سی، اور بھیڑاں دے اندر رہندیاں سن. ہاں جی، اور بھیڑاں دے اندر محفوظ تاکہ کوئی جنگلی جانور، کوئی بھیڑ چرانے والا، کوئی ڈاکو، کوئی مکار، کوئی درندہ آ کر اس بھیڑ کو نقصان نہ پہنچا سکے. اور چرواہا جو ہوتا تھا
وہ دروازے کے پاس اپنی چارپائی بچھاتا تھا. اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ دروازہ میں ہوں. یہ دروازہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جو بھیڑیں میرے بھاڑ کے اندر رہتی ہے میں ان کا دروازہ بن جاتا ہوں. جس پہاڑ دے اگے دروازے دے کوئی ہوئے ہی نہ، ہاں جی، جڑا مرضی آتا جاتا پھر، ہاں جی، جو بھی درندہ ہے، کوئی بھی چرانے والا ہے، کوئی بھی، یاد رکھے میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، موجودہ بھاڑ خدا کا گھر ہے. ایماندار کی بھاڑ خدا کا گھر ہے. یاد رکھے جڑی پیڑ خدا دے گھر چ رہندی ہے وہ محفوظ رہندی ہے، تے جڑی پیڑ خدا دے گھر نوں پسند نہ کردی. میری ایک نوجوان سے بات ہو رہی تھی ریسنٹلی، تو میں بڑا حیران ہوا. وہ ڈبل ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، بڑی محنت، بڑا محنتی نوجوان تھا. اور مجھے حیرانگی ہوئی جب اینڈ میں اس نے مجھے یہ کہا میں کسی بھی چرچ نہیں جاتا. کہہ رہا تھا کہ میں بدسن ہو چکا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کچھ کہنے والوں کی نہ سنیں، آپ زندہ خدا کے کلام کی بات سنیں. آپ نے کبھی کلام پڑھا ہے؟ کہہ رہا جی نہیں میں پڑھتا نہیں ہونا چاہتا. میں کہ یار سن لیا تھا، سننا تو تینوں آتا رہا. بہت سارے لوگوں کے پاس یہ بہانہ ہے، وہ کہتے سانو پڑھنا نہیں آتا. ان سے پوچھے نا کلام پڑھ دے، وہ کہتے جی سانو تو پڑھنا نہیں آتا. بھائی سن تو سکتے ہیں. ہاں جی، میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ میری فرما بردار ہے. جاننے کے لیے فرما بردار ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ خداوند کی بیڑے ہیں، داؤد نے خداوند کو اس قدر ہزاروں سال پہلے جان لیا ہے، اس نے یہ فرمایا ہے خداوند میرا چھپان ہے. حالانکہ خود وہ چھپا ہے. کہتا موت کے سایہ کی وادی میں سے میں موت کی سایہ کی وادی میں سے بھی گزر جاؤں گا لیکن خداوند میرے ساتھ ہے. اس قدر اس کو کانفیڈنس ہے. تو ساڈا چرواہا تو سانو آپ کہتا پیا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہے اور میں اپنی بھیڑوں کو جانتا. یہ سایہ کی معرفت خدا نے کلام کیا ہے. اور خدا یسوع وہاں پر بلا کیا کہتے ہیں آپ کے لیے میرے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے. ہاللیلویا. ہر ایک بھیڑ کا وہ نام جانتا ہے. اور وہاں پر ہی لکھا ہے میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلی پر. ہر پیڑ کی شکل وہ ہاتھ دے. میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہے. چرواہا جدھر جدھر جاتا ہے بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. جتنے مرضی کے دعوے کر لینا میں زندہ میں، لیکن یہ جتنے زندہ نے پتہ کی خود خون مانگتے ہیں. زندگیاں کہتے ہیں ہلاک ہو جائیں پھر اسی خوش ہوا گے. لیکن یہ کیسا چرواہا ہے، پہلے یہ فرماتا ہے اپنی بھیڑوں کے لیے چرواہا اپنی جان دیتا ہے. پھر کہتا ہے میں اس لیے آیا تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت کی زندگی. ہاللیلویا. وہ بات ہی زندگی کی کرتا ہے کیونکہ اس میں زندگی ہے. ہاللیلویا. اس لیے اسے راہ حق اور زندگی میں ہوں. زندگی میرے بغیر نہیں ہے. اور اگر پیڑ بار تو بار ہو گئے، ہاں جی، پھر اس کی ذمہ داری تلانا پھر ہوگی. ان بار تو باہر رہے تے چرواہے دے تے الزام لاوے کہ خداوند میرے نال پتہ نہیں کی ہوندا ہے، میرے نال اس طرح ہو گیا، میرے نال ایسا. آپ
بھاڑ میں رہنا پسند نہیں کرتے, آپ باڑ میں آنا پسند نہیں کرتے, آپ اپنے شاگرد باڑ کو مانتے نہیں ہیں, تو پھر باڑ والے کا قصور دلانا ہوگا. ہاں جی, وہ آپ کی تلاش میں رہتا ہے, کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں یہ کیسا چرواہا ہے, یہ چرواہا بھی ہے, اور جب جان دینے کی باری آئی تو یہ خدا کا برہ بن گیا. ہاللیلویا. یہ چرواہا تو تھا, لیکن چرواہے کے ساتھ ساتھ یہ برہ بھی بن گیا. سارے تجربات سے یسوع مسیح گزرے ہیں. صرف مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی بھیڑوں کو پہچانو. کہتا میری بھیڑیں پراگندہ ہو گئی, میری بھیڑیں بھٹک گئی, یہ میری آواز کو نہیں سنتی, یہ سنتے ہوئے بھی نہ سنیں گے, یہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں گے. لیکن وہ تے بھیڑاں نوں آواز دیتا ہے. ہاں جی, تو یاد رکھنا جنہیں بھیڑاں ہوندی نا, بھیڑاں یہ چرواہے دی آواز نوں, چرواہا انہاں دی آواز نوں بڑی اچھی طرح جانتا ہے, دوسرے نوں پتہ لگتا ہے. ہاں, بھیڑاں غیر زبان چ بھی گل کرن تے چرواہا جانتا ہے کہ کی کہنا ہے. آمین آمین. یہ پھر وہ چور جو ہے نا, چور, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. ابلیس آپ کی ہر دعا کو بڑے غور سے, بڑی سنجیدگی سے سن لے گا, وہ سمجھ لے گا, لیکن جب آپ غیر زبان میں بات کریں گے وہ آپ کی سمجھ نہ پائے گا. چرواہا ہی بھیڑ کی سنے گا اور بھیڑ چرواہے کی سنے گی. یہ گفٹ ہے, یاد رکھیں. میں دعا جب اکثر کرتا ہوں اکیلے, تو جب مجھے پتا ہوتا ہے نا کوئی چکر چکر ہے گا میرے ارد, پھر میں غیر زبان میں بات کرتا ہوں کلا. پھر میں اندر شادمان ہوتا ہوں کہ اب سمجھ کیا میں کہہ رہا ہوں. رکاوٹیں آتی ہے دعا میں, آپ تنہائی میں ہو, آپ دعا میں آپ سمجھ رکاوٹ آ رہی ہے, آپ غیر زبان میں دعا کرنا شروع کریں. یقین مانیں ایک ماحول ہی بدل دے گا, آپ میں تازگی آنا شروع ہو جائے گی. اور اس خداوند کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے وہ پوشیدگی میں بات کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ اپنی بھیڑوں کی آواز کو سنتا ہے, اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں. جڑیاں جان پہچان تو بغیر ہوں کدی کتے. یاد رکھنا جان پہچان بنان لے تعلق بھی گہرا کرنا پڑا. آپ کا جتنا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا, آپ سپوز لگا لیں آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں ایک نئے ادارے میں, تو وہاں کا جو سی او ہوگا, وہاں کا جو اونر ہوگا, آپ جتنا اس کے سامنے رہیں گے وہ آپ کو بڑا فیس ٹو فیس جاننا شروع ہو جائے. آپ کا رینک چاہے چھوٹا بھی ہو, آپ وہاں پر ایک چھوٹے ورکر بھی ہوں, لیکن وہ آپ کو بڑا دیکھے گا, آپ اس کی نگاہ میں ہوں گے. ایک وقت آئے گا وہ آپ کا نام بھی جاننا شروع ہو جائے گا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ چھٹی پر ہوں گے تو وہ پوچھے گا کہ وہ کتنے تھے. ہاں جی, رینک چھوٹا ہے پاوے صفائی والا, لیکن وہ پوچھے گا کہ وہ کتنے ہے. اسی طرح آسمانی باپ بھی, آپ خداوند کے گھر میں, آپ اس کی بھاڑ میں رہنے والے. چرواہا وہ 99 بھیڑاں نوں چھڈ کے 99 بھیڑاں چھڈ کے ایک بھیڑ دے پیچھے انہوں لگن چلا دیتا ہے. اور جب آپ خدا کی حضوری سے دور رہتے ہیں, آپ خدا سے دور رہتے ہیں, آپ اس کی بھاڑ سے باہر رہتے ہیں, تو یاد رکھیں خطرہ ہے لائف کو. زندگی بڑی سنگین ہے. آپ کو کبھی بھی ابلیس نہیں یہ چاہے گا کہ آپ پراپر خدا کے ساتھ چلیں. وہ کہتا تھوڑا بہت چلتے رہو, کیونکہ مصر میں بھی آپ دیکھ لیں فرعون کیا کہتا تھا, وہ بھی کہتا تھا
یہ ایسے کرو گے تم صرف مرد جاؤ خدا کی عبادت کر رہا ہو. وہ کہتا ہے پھر صرف عورتوں کو رہن دو, عورتوں کو لے جاؤ, پھر کہنا چلو تم بچیاں کو رہن دو. یعنی وہ شرطیں اتنی آج بھی وہ شرطیں رکھتا ہے. تو چلا جا, چل تو رہن دے, چل تو چلے جا, چل تو رہن دے, چل انہوں نے رہن دے, تو چلے جا. عبادت یہ پسند نہیں ہے ابلیس کو. آپ جتنا عبادت میں آگے بڑھتے جائیں گے, آپ خالص ہوتے جائیں گے, آپ اچھی بیڑے ہیں, اور میری بیڑے میری آواز کو سنتی ہیں. اسی طرح میں اپنی بیڑوں کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتی ہیں. میں بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. چرواہا اپنی بیڑوں کے لیے جان دیتے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اپنی ذات پر کوئی فائدہ ہو, وہ اس لیے ہے کہ میری بیڑوں کی زندگی کثرت کی زندگی بن جائے. ہاللیلویا. میں ایک بھائی سے بات کر رہا, میں کہ یار آپ خدا کے ساتھ نہ چلے, خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ اس کے کام رک جائیں گے. اور سے سنیں, آپ خدا کے ساتھ نہیں چلتے, وقت نہیں دیتے, لیکن خدا کے کام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ خدا کے ساتھ نہ چلیں تو آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے. یہ دو چیزوں کو سمجھے. آپ خدا کے ساتھ نہ چلے, خدا آپ کے ساتھ نہ چلے تو خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے, اس سے آپ کو بڑا فرق پڑے گا. اس کے کاموں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن آپ کے سارے کام ڈسٹرب ہوئے گا. اس لیے خدا نے فرمایا تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ حاصل ہو جائے گا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, اگر زندگی ہی نہ رہے تو سارا کچھ حاصل کر کے اگر زندگی بندہ سالہ سال کما لے, سالہ سال گھر بنا لے, کاروبار کر لے, عزت شہرت حاصل کر لے, تو جے سائی نہ بچے, مالک تو پھر مالک ہے نا. جی پھر پتہ کی ہوتا ہے فوتیاں دے, وہ جو مالک ہے کچی بڑے پکی بڑے ہوتا ہے نا, وہ جو مالک ہے کچی بڑے پکی بڑے. مالک کبھی بھی کچی کاٹنے کے حق میں نہیں ہے, وہ آپ کو پھلدار بناتا ہے. وہ اسی لیے فرماتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, تم میری ڈالیاں ہو, اور جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے, جو مجھ سے جڑی رہتی ہے, وہ پھل لاتی ہے. اس کا آپ کو اپنے ساتھ جوڑنے کا مقصد آپ پھل لائیں. اچھا چرواہا میں ہوں, اور میری بیڑے میری آواز کو سنتی ہے. صرف اتوار کو ہاں جی سنتی ہے, نہیں کدن صرف اتوار کے اتوار. وہ کسی نو پوچھا نا, یار تو چرچ نہ کہندا, ہر بڑے دن چرچ جائے گا. ہاں جی ہر بڑے دن چرچ جائے گا. پھر اگوں پتا کیوں کہندا, پھر نہاندا بھی تو بڑے دن جائے گا. کچھ اس طرح بھی روایتی باتیں ہوتی ہیں, لیکن آپ میں ہم سب پر یہ واجب ہے ہم خدا کی حضور میں رہیں, کیونکہ وہ ہمارا اچھا صبح ہے. اس بات کو ہمیشہ اپنے اندر اپنے ذہن میں اس بات کو رکھے, اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے. آئے اپنے سر کچھ کریں, آنکھوں کو بند کریں. ہیلیلویا.